بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کو میرے چینل ولاگ ود وقار میں خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک آج کل کے دور کا سب سے اہم ٹاپک ہے۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں جنگ ہوتی ہے معاشی طور پہ یا سوشل میڈیا وار۔ دنیا سوشل میڈیا وار میں اتنی آگے جا چکی ہے کہ اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا چھوٹے ممالک کے ساتھ کیا کر دے۔ کہتے ہیں کہ اگر پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ایک بڑی چٹان پہ مسلسل پڑتا رہے تو وہ چٹان جتنی بھی مضبوط ہو وہ پانی کا قطرہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے آج کل کی نوجوان کی نسل میں، اور سیاسی طور پہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف یا اور بھی چھوٹی جماعتیں، ان میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے، آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے تحریک انصاف کو، کیونکہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد وہ جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا، اور یہ واحد وہ جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا پہ ہی اپنی جماعت کو اتنا اوپر لے کے گئے وہ کہ جس کا اب دوسری جماعتیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اس میں واقعی سوشل میڈیا کے مقابلے میں تحریک انصاف کا اب کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے ٹاپک لکھا ہوا ہے، اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ آخر ایسا کیا کرنا پڑے گا دوسری جماعتوں کو کہ سوشل میڈیا پہ وہ تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکیں۔ سیدھی سی بات ہے جی، ہماری آج کی نسل کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے جس کی میں نے مثال آپ کو تھوڑی دیر پہلے دی کہ پانی کا ایک قطرہ جب مسلسل کسی چٹان پہ پڑے تو وہ پانی کا قطرہ جتنی بھی مضبوط چٹان ہو اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ میں بات کروں گا آج کی اس نوجوان نسل کی جن کی پیدائش ہوئی 1997، 1998 یا 1996، جن کی عمریں آج کے حساب سے آپ لگا لیں کہ 24 سال، 25 سال یا 26 سال ہو چکی ہے۔ کیا آج کی اس نوجوان نسل کو جن کی عمریں 22 سال، 24 سال، 25 سال یا 26 سال ہو چکی ہے، ان کو پاکستان کی سن 2000 سے پہلے کی تاریخ کا پتہ ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان اپنے وجود میں آیا یا پاکستان اپنے قیام میں آیا تو اس کے بعد سن 2000 تک پاکستان کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، کتنا عرصہ ڈکٹیٹرز نے اس ملک پہ حکومت کی اور کتنا عرصہ سول حکومت رہی اس ملک میں؟ نہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو اگر تاریخ کا پتہ ہے تو وہ تاریخ ہے سن 2007، سن 2008 کے بعد کی، اور اسی چیز کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج کی اسی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا، سوشل میڈیا پہ اپنے جلسوں میں، ایون کہ جہاں بھی مسلسل 10، 11، 12 سال سے ایک ہی تقریر مسلسل وہ سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، اگر میڈیا پہ آتے ہیں تو میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، اگر جلسوں میں ہے تو جلسوں پہ بھی کر رہے ہیں کہ دوسرے چور ہیں، دوسرے غدار ہیں، میں اکیلا صادق اور امین ہوں، میں ایماندار ہوں، اور بس میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری آج کی جو نسل ہے جن کو 2007، 2008 کے بعد کی ساری ہسٹری پتہ ہے، وہ اس بات کو سچ سمجھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 3 سالہ تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان نے سب سے زیادہ کام اسی شعبے میں کیا، اربوں روپے لگائے، سوشل میڈیا واریئرز تیار کیے گئے، سوشل میڈیا کی ٹیمیں تیار کی گئیں جن کو وہ ٹائیگرز بولتے ہیں، ان کے ہیڈ بنائے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو سن 2016 میں، 2015 میں میری طرح ایک چھوٹی سی بائک پہ گھما کرتے تھے، آج وہ فارچونر پہ سفر کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان 3 سالہ حکومت میں، تحریک انصاف کی اس حکومت میں، قومی خزانے کا پیسہ جو اربوں روپے بنتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگایا گیا۔
اور اتنا پیسہ لگایا گیا کہ آج کی یہ نوجوان نسل اتنے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے. آپ تحریک انصاف کو کوئی بھی کارکن اٹھا لیں، کوئی بھی نوجوان اٹھا لیں، اس کا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، آج کل ٹک ٹاک آئی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ اکاؤنٹ ہیں. پچھلے دنوں ایک کارکن ان کا پکڑا گیا جس کے 2100 اکاؤنٹ تھے، 2100 اکاؤنٹ تھے. اب آپ کیوں لگتا ہے کہ ایک بندہ جس کے 2100 اکاؤنٹ ہیں اور اس کے اگر فالوور کا اندازہ کر لیں تو لاکھوں میں ہوں گے، تو وہ لاکھوں کے فالوور جو اس وقت ایجنڈا یا جو پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 22 سال ہے، 23 سال ہے، کیا وہ اس کو فالو نہیں کریں گے؟ کیا ان کو لگے گا نہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے؟ کیا ان کو لگے گا نہیں کہ جو کچھ بھی ہمارا لیڈر بتا رہا ہے کہ وہ دوسری جماعتیں چور ہیں، غدار ہیں، محب وطن نہیں ہیں، وہ سچ ہے؟ کیا آج کل کی نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ یہی عمران خان جس پرویز مشرف کے بارے میں آج یہ باتیں کر رہا ہے کہ پرویز مشرف نے NRO دیا دونوں بڑی جماعتوں کو، یہی عمران خان سن 2002 میں پرویز مشرف کے ریفرینڈم کے الیکشن میں اس کا پولنگ ایجنٹ بنا تھا. کہ آج کی نسلوں کو پتہ ہے کہ یہی مولانا فضل الرحمان جس کو آج جلسوں میں کھڑا ہو کے ڈیزل کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، یہی عمران خان سن 2003 میں وزارت عظمیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے بیٹھا ہے. کیا آج کی اس نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ جس ایون فیلڈ فلیٹس کے بارے میں نواز شریف کی کرپشن کے بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے عمران خان نے پچھلے 10-12 سال سے کہ جی ایون فیلڈ کے وہ فلیٹس 2 فلیٹ کہاں سے آئے، کہاں سے وہ پیسہ آیا، وہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے، نواز شریف نے قومی خزانے کو چونا لگایا ہے اور ان پیسوں سے وہ فلیٹ خریدے گئے؟ کیا آج کل کی نوجوان کو نسل کو پتہ ہے کہ وہ فلیٹ کب خریدے گئے، کتنے میں خریدے گئے؟ اور یہ جو کیسز کرپشن کے آج عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں یا جن کا وہ شور مچاتا ہے، وہی کیسز سیم پرویز مشرف کے دور میں بھی نواز شریف پہ بنے تھے. لیکن یہ عمران خان سن 2008 میں ہم نے اس کا ایک پروگرام تھا ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ، اس پروگرام میں نواز شریف کے ان کیسز میں نواز شریف کا دفاع کرتا رہا ہے. یہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھیں. عمران خان واضح طور پہ نواز شریف کا دفاع کر رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت میں نواز شریف کو انصاف نہیں مل سکتا، نواز شریف نے کرپشن نہیں کی ہے، نواز شریف نے بڑا کام کیا ہے، موٹر ویز روڈز کا جال بچھا دیا ہے، بس اسی کی سزا نواز شریف کو مل رہی ہے. لیکن نہیں، آج کل کی اس نوجوان نسل کو نہیں پتہ. سیدھی سی بات ہے، 1996 میں وہ 2 فلیٹس خریدے گئے اور ان 2 فلیٹس کی اس وقت قیمت تھی 12 کروڑ روپے. 1996 میں شریف فیملی نے وہ 12 کروڑ میں وہ فلیٹ خریدے. اب اس سے 3 سال پیچھے چلے جائیں آپ. 1996 سے 3 سال پہلے 1993 میں اسی شریف فیملی نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے عمران خان کو چندہ دیا 50 کروڑ روپے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس خاندان نے 50 کروڑ روپیہ چندہ اس شخص کو دیا شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے، وہ 12 کروڑ کے وہ فلیٹ نہیں خرید سکتا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا ذہن مانتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ کسی بھی نوجوان سے، آج کل کی نوجوان جس کا تعلق تحریک انصاف سے، آپ اس سے بات کریں کہ نہیں یار ایون فیلڈ فلیٹس جو ہیں وہ شریف خاندان نے اپنے ہی پیسوں سے خریدے ہیں، وہ آگے سے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، گندی گندی گالیاں. پچھلے دنوں میں نے ایک ٹویٹ پڑھی، ایک خاتون تھی، انہوں نے ٹویٹ کی کہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے پاکستان کا کہ میرے بچے جب سکول گئے تو وہ نون لیگ کی فالوور ہیں وہ خاتون، میرے بچے جب سکول گئے تو دوسرے بچوں نے میرے بچوں کو چور کے نعرے لگا کے اریٹیٹ کیا، بے عزت کیا. میرے بچوں کو دوسرے بچوں نے بولا کہ آپ کے والدین اور آپ لوگ چوروں کی سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ سوچیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑا ہوگا، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ چور ہیں، وہ چوروں کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم غدار ہیں، ہم غداروں کے بیٹے ہیں. یہ ماحول بن چکا ہے اور یہ ماحول بنایا کس نے؟ اسی عمران خان نے. میں یہ نہیں کہتا، سیاسی اختلاف ہر بندے کا یہ حق ہے، آپ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں،
کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، کوئی تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی اختلاف کو اپنی ذاتی دشمنی بنا لیں اور اس میں مذہب کو شامل کر لیں، اس میں حب الوطنی کو شامل کر لیں۔ آپ کسی پہ بھی الزام لگا دیں، آپ کے پاس جب تک ثبوت نہیں ہے آپ نہیں الزام لگا سکتے۔ جتنے بھی الزامات عمران خان نے اپنے مخالفین پہ لگائے، کوئی ایک ثبوت بھی عمران خان آج تک دے سکا؟ پچھلے 10-12 سال سے تو میں سن رہا ہوں تقریریں کہ جناب زرداری نے سندھ کو لوٹ کے کھا لیا، شریف برادران نے پنجاب کو لوٹ کے کھا لیا، شاہد خاقان عباسی۔ اب آج کل کے نوجوان کیا جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اصل میں ہے کون؟ کس کی اولاد ہے وہ؟ پاکستان کا ہائیلی ٹیکس پیئر بندہ ہے وہ، اور جو رقم، جو آمدنی جس پہ ٹیکس دیا جا چکا ہے اس پہ کیا منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی عدالت، کوئی بھی وکیل، کوئی تو جواب دے کہ جس آمدن پہ ایک بندے نے ٹیکس پے کر دیا ہے ریاست کو، اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ لیکن شاہد خاقان عباسی کو 7 سے 8 مہینے عمران خان نے صرف اسی لیے جیل میں رکھا کیونکہ شاہد خاقان عباسی اس کی حکومت پہ تنقید کر رہا تھا، اور یہی عدالت نے، ہائی کورٹ کی عدالت نے یا احتساب کی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کیونکہ موجودہ حکومت کے لیے ایک تنقیدی آواز ہیں، اس لیے وہ آج کیسز بھگت رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سے جان چھوٹی تو سندھ میں کیس بنا دیا گیا شاہد خاقان عباسی پہ۔ اگر آپ لوگ اپنے ہی ملک کے ان شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے جو ٹیکس پیئرڈ ہیں، جو ہائیلی ٹیکس پیئرڈ ہیں، جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، تو کیا اثر جائے گا دوسرے نوجوانوں پہ یا دوسرے لوگ جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں اس ملک؟ میں خود ٹیکس دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں، اور ہم ٹیکس دیتے بھی ہیں۔ بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، کوئی بھی چیز اگر کوئی عام انسان خریدتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ٹیکس دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹیکس پیئرڈ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ بے گناہ آپ 7-7 ماہ، 8-8 ماہ جیلوں میں رکھیں گے اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں گے، تو کیا اثر پڑے گا دوسری نوجوان نسلوں میں؟ لیکن نہیں، یہ کوئی نہیں سمجھ رہا۔ آج دیکھ لیں، حالات یہ بن چکے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات کر دیں، پوری ایک فوج اترتی ہے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی، جو آپ کو گندی گندی گالیاں دیتی ہے۔ نہ وہ کسی کی ماں کو دیکھتی ہے، نہ وہ کسی کی بہن کو دیکھتی ہے، نہ وہ کسی کے باپ کو دیکھتی ہے، نہ وہ دیکھتی ہے کہ اگلا بندہ جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں اس کی عمر کیا ہے۔ بس وہ گالیاں دیتے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈر نے بولا ہے بس وہ سچ ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، بھلے وہ جھوٹ ہو، بھلے جتنا بھی جھوٹ ہو۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گی؟ اگر میری سوچ، یہ میری رائے ہے ذاتی طور پہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے کے ساتھ بالکل آپ مکمل اتفاق کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دوسری سائیڈ پہ دیکھیں کہ اگر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا اگر کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو وہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، لیکن وہ فیل ہو چکی ہے۔ نون لیگ کی سوشل میڈیا کی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا مقابلہ نہیں کر رہی، اس طریقے سے نہیں کر رہی کہ جس طریقے سے، جس لیول پہ ان کو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ کہ نون لیگ کی جو جماعت ہے ابھی بھی وہ پرانی سوچ اور پرانے طریقہ کار سے سیاست کر رہے ہیں۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، یہ وہی پرانے دور کی سیاست کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک ٹریک چلتا تھا سیاست کا، آج آپ کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی، پرسوں تحریک انصاف کی باری۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب سیاست میں عمران خان نے فاشزم کو شامل کر دیا ہے۔ اب سیاست میں گالم گلوچ کو عمران خان نے شامل کر دیا، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ جس طرح کرونا وبا آئی سن 2019 میں، اب وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ اب کرونا کا علاج بھی تقریباً ڈاکٹرز نے دریافت کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس کرونا وبا کے ساتھ جینا پڑے گا جب تک ہم زندہ ہیں۔
اسی طرح سیاست میں ان گالیوں کے ساتھ، اس ٹرولنگ کے ساتھ اور یہ جو الزامات ہیں ان کے ساتھ اب ہم کو جینا پڑے گا۔ لیکن اس کا توڑ کیا ہے آخر؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو منظم کریں، آپ پیسہ لگائیں، آپ سوشل میڈیا ٹیم پہ پیسہ لگائیں، آپ انویسٹ کریں۔ مریم نواز یہی تو چاہتی تھی، مریم نواز یہ چاہتی تھی کہ ہماری ایک ایسی ٹیم ہو جو کم از کم جھوٹ کا تو مقابلہ کرے، اپنے سچ کو تو اوپر لے کے آئے، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم مقابلہ نہیں کر پا رہی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اوپر جا چکی ہے بھائی۔ شہباز شریف صاحب، ایک کڑوا سچ میں بولنے لگا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ہم یہ سنا کرتے تھے، پھر ہم نے تجربہ بھی کیا۔ یہ بات ہر بندہ کرتا ہے کہ جب لیگ حق میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے کارکنان کو لفٹ نہیں کرواتی، آپ اپنے کارکنان کو ملتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بھی ایسا جو نون لیگ کی ٹکٹ سے جیتا ہو، وہ اپنے کارکنان کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ کتنے ہی کارکنان ہیں میرے شہر لیاقت پور میں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا دیا، نون لیگ کی سپورٹ میں ذاتی دشمنیاں بنا لیں، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا، پرچے کروائے اپنے آپ پہ، لیکن وہ آج بیچارے پھر رہے ہیں۔ نہ آپ کی 5 سالہ حکومت میں ان کے لیے جابز نکلی، اور نہ ہی آپ نے ان کو سپورٹ کیا، ملاقات تک نہیں کی آپ لوگوں نے۔ صابر محمود ہاشمی کو دیکھ لیں، جس کا کیس کل داخل دفتر کیا ہے عدالت نے۔ 20 پیشیاں وہ لاہور سے اسلام آباد جاتا تھا۔ اچھا، پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ صابر محمود ہاشمی جو ہیں بیسیکلی میرے شہر کے رہنے والے ہیں، لیاقت پور کے۔ روزگار کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں وہ لاہور چلے گئے، اور ماشاءاللہ اب لاہور فٹ ہیں، نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، ڈائی ہارڈ جیالے ہیں وہ۔ اچھا، نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے چکروں میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ان کی جاب چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے چھوٹا موٹا ایک بزنس شروع کیا، وہ بزنس بھی ختم ہو گیا۔ ان پہ 2 پرچے کیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ ایک پرچہ ان پہ ہوا، جنرل عاصم باجوہ جو ہمارے سابقہ بات کے ہیں، ان سے انہوں نے سوال کیا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دنوں میں پیزا کا ایک رولا چلا ہوا تھا کہ جناب اتنی پیزا کی چین، پاپا جون پیزا کی چینز کیسے بن گئیں، آپ تو ایک سرکاری ملازم ہیں۔ تو وہ سوال کیا، ان پہ کسی ایک نامعلوم مدعی نے پرچہ کروا دیا FIA میں۔ وہ بیچارہ لاہور سے اسلام آباد جاتا تھا، پیشیاں بھگتتا تھا، مدعی حاضر نہیں ہوتا تھا، FIA کی ٹیم آتی نہیں تھی، اکیلا جاتا تھا، پیشی لیتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ کل اس کا کیس جناب 20 پیشیوں کے بعد داخل دفتر کر دیا ہے۔ اچھا، داخل دفتر پتہ کیوں کیا گیا ہے؟ کل کلاں کو پھر ضرورت پڑی اس کیس کی تو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ پیشیاں لگائیں گے۔ لاہور میں عمران خان کے خلاف ایک ٹرینڈ چلا عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں۔ صابر محمود ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا، 21 یا 22 دن وہ بندہ جیل میں رہا، اس کی ضمانت کوئی نہیں لیتا تھا، کوئی جج۔ جس دن اس کی ضمانت کے لیے پیشی ہوتی تھی، جج چھٹیوں پہ ہوتے تھے، وہ بیچارہ بے گناہی جیل میں پڑا سڑتا رہا۔ اچھا، اب نون لیگ نے کیا کیا؟ شمائلہ رانا صاحبہ ہیں، بہت اچھی کارکن ہیں، بہت اچھی سوشل میڈیا کی ایک ٹیم کو ہیڈ بھی کرتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ وہ ان کے گھر گئیں، ملاقات کی، بچوں کو دلاسا دیا، صابر محمود ہاشمی کے والد صاحب سے ملے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہماری جماعت کو یہ نہیں پتہ کہ صابر محمود ہاشمی آج جاب لیس ہے؟ آج اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ نون لیگ کا ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے۔ اور عمران خان نے تو سیاست میں اتنی نفرت داخل کر دی ہے کہ آپ اپنے منہ سے نکالنے کہ میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں، شاید جوتے پڑ جاتے ہیں، آپ گالیاں، جوتے، آپ کو جاب لیس کر دیا جاتا ہے، آپ کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں اگر ان کا بس چلے۔ جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا ملتان میں؟ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا،
खोखर बरादरान के साथ क्या हुआ, उनकी कोठी, उनके घरों को मस्मार कर दिया गया। जो नून लीग का कारकुन था, जिसने भी बोला कि मैं नून लीग का कारकुन हूँ, उनके घरों तक को मस्मार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या बैक किया, नून लीग ने कुछ भी नहीं। चलें, फिर भी होता है सियासी तौर पे। अब आप कोई साइड लेते हैं या आपको अगर लगता है कि आप तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, तो मुखालफिन आपको मिटाने की आखिरी हद तक ज़रूर जाता है, उसका मुकाबला करना पड़ता है। कर रहे हैं भाई, नून लीग का हर कारकुन मुकाबला कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, अब नून लीग का कारकुन बददिल हो चुका है। अब नून लीग का कारकुन नून लीग की सियासत को पसंद नहीं कर रहा। आप तहरीक इंसाफ की तीन साढ़े तीन साल हुकूमत में, और अब 3 महीने से आप हुकूमत में हैं, आपने बुज़दिली के रिकॉर्ड कायम कर दी है। आप डरते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी डरते हैं, आप अदलिया से भी डरते हैं, आप इमरान खान के हुकूमत में भी डरते रहे, और आज आप अपोजिशन में फिर डर रहे हैं। आप अपोजिशन में थे तब भी आप जूते खा रहे थे, अब आप हुकूमत में हैं तब भी पोजीशन वही है। इस तरह कारकुनान आपकी इस बुज़दिली से इतना बददिल हो चुका है कि अब शर्मिंदगी की वजह से कारकुन निकलता ही नहीं बाहर। परसों इलेक्शन जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीटों से, मैंने उसकी मुबारकबाद भी दी। हमारे शहर में उन्होंने बाकायदा जुलूस निकाला, जश्न मनाया, मैं निकला ही नहीं घर से बाहर। क्यों? मुझे पता है मुझे बेइज्जत किया जाएगा, और भरपूर तरीके से बेइज्जत किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जो भी नून लीग के कारकुनान मिले उनको उन्होंने बेइज्जत किया, तंज किया, मजाक उड़ाया गया। बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें। आप देखें तो सही, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे आपका कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग हंसने लग गए हैं आप पे। इस तरह तो नहीं, इस तरह तो आप अपनी जमात को ख़त्म कर देंगे। परवेज़ मुशर्रफ ख़त्म ना कर सका, इमरान खान ने भरपूर कोशिश कर ली, आपकी जमात ख़त्म ना हुई, लेकिन आपकी ये बुज़दिली आपकी जमात को ख़त्म कर देगी। इस पे आपको सोचना पड़ेगा। मेरी ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत आगे है। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नौजवानों को ऊपर लाना पड़ेगा, नौजवानों को एक बैक पे खड़ा होना पड़ेगा। आप उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, मुलाकात करनी पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा। ये सब कुछ करेंगे तभी ये नौजवान जो आज भी इस मुश्किल हालात में नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो नौजवान इस जंग में, सोशल मीडिया की जंग में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकेगा। नहीं तो नहीं। ये आप समझ लें कि अगर यही हालात रहे तो अगली हुकूमत फिर आ रहा है, इमरान खान एक फ़िरौन बन के आ रहा है। और देखें, आज असद उमर की एक ट्वीट पढ़ी मैंने, ये अभी 15 सीटें जीते हैं जी पंजाब में, अभी ये भी नहीं पता कि पंजाब में हुकूमत बना पाते हैं कि नहीं। सुना तो यही है कि तहरीक इंसाफ के कुछ MPA परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वज़ीर आला हो। ज़ैन कुरैशी के बारे में सुना है कि उसी के लिए लॉबिंग हो रही है। आप देख लें कि जब ये हुकूमत में आएगा या अभी आना है, तो असद उमर ने जो ट्वीट की है वो पता क्या है? असद उमर ने ट्वीट की है कि जी हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, हमने सब उन पुलिस अफसरान के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 25 तारीख को हमारे कारकुनान पे शेलिंग की, कारकुनान को मारा, उन सब के नाम लिखे हुए हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। ये तो हालात हैं उनके। अभी हुकूमत में आई नहीं है, लेकिन लिस्ट उन्होंने पहले ही बना ली है, और तो उस लिस्ट में आपका भी नाम होगा, उस लिस्ट में राना सनाउल्लाह का नाम भी होगा, अता तारड़ का नाम भी होगा, मेरा नाम भी होगा, साबर महमूद हाशमी का नाम भी होगा, सबका नाम होगा। तो फिर आप क्यों क्या लगता है कि छोड़ देंगे? फवाद चौधरी के लहजे में गुरूर देखा है, आज दूसरा दिन है। शहबाज गिल के लहजे में गुरूर देखा है, तकब्बर देखा है, असद उमर की बातें सुनी हैं, इमरान खान का गुरूर देखा है इलेक्शन जीतने के बावजूद।
الیکشن کمیشنر کو بول رہا ہے وہ استعفیٰ دو بھائی، میں تو بڑا برا حال کروں گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے بارے میں 3 دن پہلے عمران خان نے کہا جی میں عدالت جاؤں گا۔ اس سے اگلے دن، ابھی وہ عدالت گیا نہیں، اس سے اگلے دن ہی عدالت نے 3 رکنی بینچ بنا دیا آپ کی اسی نیب کی ترامیم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت نے سو موٹو لیا؟ نہیں، عدالت تو خوف زدہ ہو چکی ہے اس سے۔ کیوں؟ اداروں کو، عدالت کو، افسران کو، بیوروکریٹس کو یہ پتہ چکا ہے کہ ہماری حفاظت اس بندے سے نہیں کر پا رہی نون لیگ کی حکومت۔ یہ بندہ جہاں کھڑا ہوتا ہے دھمکی دیتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے گالیاں دیتا ہے، اور دھمکی بھی ایسی دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ جابس میں بیٹھے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، جو پولیس افسران ہیں یا جو بیوروکریٹس ہیں، ان کو اپنی نوکری پیاری نہیں ہے یا ان کو اپنی بچے پیارے نہیں ہیں، وہ ڈر کے مارے بیچارے اس کا ساتھ دینے میں مجبور ہیں۔ اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہیں، وہ اسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، چلو یہ مان لیتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بن کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کی سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر آپ حکومت میں ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ آج تک اس بینچ پہ اعتراض نہیں کر سکے جو مسلسل آپ کے کیسز سن رہا ہے۔ ساری قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ جو بینچ 5 رکنی بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ آپ کے خلاف ہی فیصلہ دے گا، لیکن آپ نہیں، آپ جو بھی کیس ہوتا ہے آپ کا وہ بینچ بنتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب سر جھکا کے، اس بینچ سے آپ بے عزت بھی ہوتے ہیں، اپنا فیصلہ بھی لیتے ہیں، لیکن آپ آج تک اعتراض نہیں کر سکے اس بینچ پہ۔ کیوں؟ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ چلو اگر ڈیل بھی ہوئی ہے تو آپ بتائیں نا اپنے کارکنان کو کہ بھائی ہماری یہ ڈیل ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم چپ ہیں، اس وجہ سے ہم کوئی گرفتاری نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے فرح گوگی بھاگ گئی ہے ہم اسے روک نہیں پائے، اس وجہ سے شہزاد اکبر آج باہر بیٹھا ہے اور ہمیں گالیاں بھی دے رہا ہے، ہم گرفتار نہیں کر پائے، اس وجہ سے شہباز گل کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے، عمران نیازی کو ہم گرفتار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ڈیل ہوئی ہے، آپ بتائیں۔ لیکن اگر ڈیل نہیں ہوئی تو آپ کیوں گرفتار نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کیسز نہیں بنا رہے ان پہ؟ ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ یہ سوال آج میں پوچھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا مسلم لیگ نون کے سارے کارکنان آپ سے یہ سوال پوچھیں گے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے پاس ان سوالات کا جواب نہ ہو، اپنے طرز عمل کو چینج کریں، بہادری کی سیاست کریں، نہیں تو چھوڑ دیں سیاست۔ بزدلی کی سیاست آج کے دور میں پاکستان میں نہیں چلے گی۔ سیاست چلے گی تو ڈنکے کی چوٹ پہ چلے گی، نہیں تو سیاست ریٹائر ہو جائیں، ویسے بھی کتنی عمریں ہو گئی ہیں آپ کی، ریٹائر ہو جائیں، نوجوان نسل کو موقع دیں، وہ آگے آئے، وہ کاؤنٹر کرے ان کے سارے الزامات کو، منہ توڑ جواب دے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کرنا ہے بھائی۔ اگر کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کو جواب اس طرح دینا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کوئی ایک بھی بندہ گرفتار کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کب تک ہم تحریک انصاف کے کارکنان سے تانے سنتے رہیں گے؟ کب تک ہم آپ کی بزدلی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ آخر ایک دن رک جائیں گے بھائی۔ ٹویٹر پہ میں ہوں، فیس بک پہ بھی ہوں، میں اب یوٹیوب پہ بھی ہوں، ٹک ٹاک پہ بھی ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، لوگ اب کی باتوں پہ ہنستے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ جس میں وہ آپ پچھلے دنوں ترکی کے شاید ملک کے دورے پہ گئے تھے، تو آپ نے وہاں پہ ایک تقریر میں بولا کہ آپ یہ نہ سمجھیں جی میں یہاں پہ پیسے مانگنے آیا ہوں، بس آپ ہماری امداد کر دیں جیسے آپ ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں۔ اس پہ لوگوں نے ٹک ٹاک بنائی، وائرل ہو گئی ہے وہ
جگہ جگہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. کیا کرتے ہیں سر خدا کے لیے؟ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہمارے قائد نے میاں محمد نواز شریف نے اٹھایا تھا، اسی بیانیے پہ واپس آنا پڑے گا، نہیں تو اسی طرح جوتے کھائیں گے. اچھا، پچھلی 3 سالہ حکومت میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ قوم کو نہیں پتہ کہ معیشت کا جو یہ حال ہو چکا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے عمران خان نے کیا ہے. اگر عمران خان کے دور میں معیشت اتنی اچھی ہوتی یا بہتر چل رہی ہوتی تو اس کو 4 وزیر خزانہ بدلنے پڑتے. اپنا پوسٹر بوائے اسد عمر 6 مہینے میں فارغ کر دیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 2 وزیر خزانہ آگے، حماد اظہر بھی رہ گیا کچھ دن وزیر خزانہ. اگر معیشت اس سے بہتر چل رہی ہوتی یا اس نے معیشت کو بہتر کر دیا ہوتا تو وہ 4 وزیر خزانہ بدلتا نہیں. لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا، لوگ جانتے ہیں یہ بات، لیکن نہیں. اب آپ آئے حکومت میں، جو بربادی آپ کو ورثے میں دے گیا آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے برباد کی ہے، لوگ کہتے ہیں معیشت کو تباہ و برباد کر دیا آپ نے، ڈالر کا ریٹ کہاں سے چلا گیا. آپ کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں لوگ، اور وہ ہنس رہے ہیں آپ پہ، ہنس رہے ہیں آپ پہ. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 اپریل کو جب قاسم سوری نے رولنگ دی، پوری قوم نے دیکھا ہوگا جس طرح میں نے دیکھا تھا. پہلا روزہ تھا شاید اس دن، اور میں بھی روزے سے ہی تھا. 10 بجے قاسم سوری نے رولنگ دی عدم اعتماد کے خلاف. 10:05 پہ تمام میڈیا چینلز پہ عمران خان نمودار ہوتا ہے اور وہ آ کے اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے، اور وہ ایک ڈائلاگ بولتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا گھبرانا نہیں ہے. آپ ایک دفعہ وہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوگی، دوبارہ دیکھیں. اس کے لہجے کا وہ تکبر، وہ غرور مجھے آج بھی یاد ہے، میں بھولتا نہیں ہوں. وہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اپنی سیاست کے آگے، حالانکہ وہ جھوٹ ہے. اس کی ساری سیاست جھوٹ پہ کھڑی ہے، وہ دھرم سے گر جائے گی وہ عمارت. لیکن اس وقت تو وہ اپنے اس جھوٹوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے نا بھائی. اس کو کاؤنٹر کریں، اس کا مقابلہ کریں. آپ کو سخت اقدام اٹھانا پڑیں گے. کریں گرفتار اس کو، اتنے کیسز ہیں اس پہ. BRT منصوبہ، رنگ روڈ منصوبہ، ملک ریاض والے کرپشن سکینڈل، توشہ خانہ سے گھڑیاں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 گھڑیاں وہ لے کے بیچ کے کھا گیا. کیا کر لیا آپ نے؟ اچھا، پھر 20% رقم بھی اس نے اپنی جیب سے نہیں دی، وہ بھی اس نے پہلے گھڑیاں بیچی ہیں. گھڑیاں بیچنے کے بعد جو اس کو رقم ملی اس میں سے 20% اس نے خزانے میں جمع کروائی. کیا کمال بھائی، کیا کر لیا آپ نے؟ اس طرح نہیں ہوگا سر. آپ کو اگر ہماری آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، آپ کو بزدلانہ سیاست چھوڑنی پڑے گی، بہادری سے سیاست کریں اور سخت اقدامات اٹھائیں. اس وقت سخت اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے. نہیں تو مجھے تو فکر ہے بھائی اپنے آنے والی نسل کی، کہ میری آنے والی جو نسل ہے، میرے جو بچے ہیں، ان کو لوگ چور کہیں گے. مجھے یہ فکر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اجازت چاہوں گا تمام دوستوں سے. آخر میں پھر وہی گزارش کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. لال رنگ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس کو پریس کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میں جو بھی ولاگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں وہ آپ کو مسلسل ملتا رہے، اور اس کے لیے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. آہستہ 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 ولاگنگ میں بہتر ہوتا جاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے. اور آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ مجھے اپنے ولاگ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کے کمنٹس پڑھوں گا بھی، اور آپ کے فیڈ بیک کا میں جواب بھی دوں گا، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.